آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کو زیادہ شرم نہیں آتی، آپ کے لیے زیادہ مسائل نہیں ہیں، آپ کے گھر والوں کو یا آپ کو خود اعتراض نہیں ہے، تو اپنی اپنی ویڈیو بنائیں جو فائدہ جنہیں فائدہ ہوا، جن جن حالات سے ہوا۔ وہ بڑی خوبصورت ویڈیوز ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک دو کاکیوں نے بھیجی ہیں، لوگوں نے بھیجی ہیں جن کے بچے یا خود بیمار بھی ہیں، جو بھی لوگ تھے۔ مجھے پتہ ہے سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اپنا نام نہ بتائیں، ماسک لگا لیں، فیس بلر کر لیں، یا دھڑلے سے بتائیں کہ میں اس طرح کے حالات میں تھا۔ اپنی تکلیف بولا کریں، اس بات کو یاد رکھا کریں جس میں سے آپ گزر رہے تھے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، یہ آپ کو یاد رہے گی، آپ دوبارہ سلپ نہیں کریں گے کہ میں اس میں سے گزر رہا تھا یا گزر رہی تھی۔ آپ اپنی غلطیاں مانیں یا نہ مانیں، آپ اپنی چلیں تکلیف ہی بتا دیں یا بیماری بتا دیں، اگر وہ بھی آپ کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کو اللہ کریم کے اس کلام سے اور دوسری کیسے شفا ہوئی اور اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کو آپ خود سوشل میڈیا پہ چڑھا دیں، یوٹیوب پہ ہمیں بھیج دیں، واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں، ہم لگا دیں گے، میرا کام کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں میری تعریفیں نہ کریں، یا یہ اس سائٹ پہ مت جائیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ چھو چھا کرتے ہیں۔ جب یہ کام آپ نے دیکھا ہے نان مسلمز نے انڈیا میں بیٹھے ہوئے یا اسپین میں یا جو بھی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں اس میں، وہ وہاں بیٹھے اللہ نے انہیں شفا دے دی، تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ سے سنیں، ایک چیز میں کلیئر بیچ میں کر دوں، پھر آپ کا سوال میں لے لیتا ہوں کہ کرونا کے دوران میں نے بار بار کہا کہ سورہ رحمان بھی اور قصیدہ بردا شریف کے ساتھ کر لیں، لیکن اس میں یہ ہو گیا کہ اب زیادہ تر لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ میں سورہ رحمان بھی سنتی ہوں، میں قصیدہ بردا شریف بھی سنتی ہوں، میں نے مائنی بھی سن لیا، میں نے علی حق بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا، میرا مسئلہ نہیں ٹھیک ہوا۔ تو اگر میں نے پیار سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا، یہ سارا نہیں، میں بھی سورہ رحمان اور قصیدہ کہتا رہا ہوں، لیکن مین میسیج ہے سورہ رحمان۔ قصیدہ بردا شریف بہت تھوڑے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں ہم۔ آپ نے اپنے پیار میں، اپنی عقیدت میں، اپنی عبادت تو نہیں ہے سننا، لیکن آپ محبت میں سنتے ہیں، آپ سنیں، سارا دن سنتے رہیں، جو بھی کریں، لیکن طریقہ علاج کے طور پہ قصیدہ بردا شریف ہم صرف اور صرف فالج کے امراض کے باوجود لوگوں کو بتاتے تھے، یا ذہنی امراض کے لوگ یا کینسر کے لوگوں کو کئی بار جب سورہ رحمان کے بعد اگر وہ سن لیتے تھے کچھ تکلیف رہ جاتی تو کہتے چلو یہ بھی 7 دن سنو۔ بہت کم لوگوں کو بتایا جاتا تھا۔ کرونا کے دنوں میں ہم نے بہت زیادہ آپ لوگوں کا ہے، ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی نہیں کہتے تھے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات یا پیار کرنے کو کہتے تھے، مخلوق خدا سے یا آگے دعا کرانے کو، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کو۔ لیکن ہم نے پاک بھی پڑھنے کو آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کریں، یا قصیدہ بھی گھروں میں لگائیں، لیکن مین میسج سورہ رحمان ہر مسئلے ہر کام کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں، قاری باسط مصری کی آواز میں، بغیر ترجمے کی سورہ رحمان، جو آپ نے آنکھیں بند کر کے دل صاف کر کے، جو اصل وجہ آپ کی پھر ہوئی ہوتی ہے، دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے اور اپنی غلطیوں پر بھی شرمندہ ہو کے، بلکہ اپنی نیکیاں تلافی میں اللہ کو پیش کر کے کہ یا اللہ اگر کسی بندے کا میرے سے دل دکھ گیا اور وہ مجھے معاف نہیں کر رہا، تو پھر میری نیکیاں دے کے میری جان چھڑا دے، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، کیونکہ اللہ کریم تو رحمان ہے، وہ تو آپ پہ شرمندہ ہوتے ساتھ آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن بندے نہیں معاف کر رہے ہوتے، اور یا آپ نہیں معاف کر رہے ہوتے، یا آپ اللہ کی خاطر معاف کریں گے، بہترین صدقہ ہے، جہاں سے آپ نہیں معاف ہو سکتے وہاں سے وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو بندے معاف نہیں کر رہے انہیں اپنی کو نیکیاں ثواب آپ یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میرے پھر وہ اعمال اس کو دے دیں، جیسے کہ روز قیامت کو بھی ایسے ہونا ہے، آپ ابھی قیامت صغریٰ میں تو پھنسے ہی ہوتے ہیں، تو یا اللہ وہ کر لیں، اور پھر اپنی اور نیکیاں بڑھا لیں۔ آپ جو اصال ثواب کے لیے دوسروں کو بھیجتے ہیں، جیسے کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے لیے اصال ثواب کے لیے، یہ آپ جی میں پڑھوں نہ پڑھوں یہ آپ مجھے منع کر رہے ہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا، آپ فلانے فرقے سے ہیں فلانے فرقے سے، میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ یا آپ کے پیارے یا آپ کے استاد، آپ کے کسی بھی بندے نے آپ کو کوئی اچھی بات سکھائی، آپ کو یہ ایک صدقہ جاری ہے، تو اس کو آپ کوئی نیکی کر کے اسی کے نام پہ، جیسے بی بی پاک فاطمہ جو ہیں وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو چڑیوں کو ڈالتی تھیں، اگر آپ ان کی سنت نبھا دیں گی تو ان کے اس عمل کا فائدہ ان تک بھی جائے گا، ان کو تو ضرورت نہیں ہے ان بڑے لوگوں کو، لیکن آپ کے یا پیرنٹس یا کچھ جو بھی ہیں تو آپ نیکیاں مزید کما لیں، اگر آپ کو ڈر پڑ گیا جو انہوں نے آپ کو اچھی باتیں سکھائی تھیں ان پہ آپ عمل کریں تو ان کو آٹومیٹکلی ثواب جائے گا، سرکار دو عالم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے تک یہ درود و ثواب یہ سارا جانا ہی جانا ہے، اس کے ویسے بھی درود پڑھیں لیکن مقاصد کے لیے دنیا مانگیں اس کے بدلے میں، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ بڑا چھوٹا سا سودا کرتے ہیں۔ تو مین میسج سورہ رحمان کا قاری باسط مصری کی آواز میں ہی 7 دن سننا ہے، اسی میں
सेकंड के हज़ारवें हिस्से में लोग ठीक होते हैं। जैसे अभी काकी की कहानी आपको मैं बता रहा था कि वो कैसे ठीक हुई, उसकी रिपोर्टें कैसी ठीक हुई। जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि वो माँ भी नहीं बनना चाहिए था उसे, या नहीं बन सकती थी, या उसकी प्रेगनेंसी बहुत प्रॉब्लमेटिक होनी थी, जो ल्यूपस सेरिब्राइटस, ल्यूपस नेफ्राइटिस जैसे लेवल्स पे चली गई हुई थी, और एडवांस नेफ्राइटिस के साथ अब वो किसी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। जो लेटेस्ट ड्रग्स आ रही थी उनमें से कोई भी उस पर एक्ट नहीं कर रही थी, या उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा था। और डायलिसिस के बारे में, या फाइनल लाइफ लॉन्ग डायलिसिस, और ये चीज़ें सोची जा रही थी, हैवी डोज स्टीरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और वट एवर ड्रग्स थी। उसके बावजूद अल्लाह करीम ने उसे शिफा दी, और आज वो सामने है। तो उसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं, दुआ उसने की है, मेरे ज़िम्मे बताना था, तो आप भी आगे बता दिया करें। और अगर आप फंसे हुए हैं तो अपना गिरेबान पकड़े, लोगों का गिरेबान पकड़ने की बजाय अपना गिरेबान पकड़ना असल बहादुरी होती है। और देखा करें कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है।